کہ مرزا غلام احمد کے والد کشمیر میں ملازم تھے۔ مرزا صاحب سیالکوٹ میں ملازم تھے۔ ایک جگہ پہ مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ نام اب تجھ سے چلے گا، تیرے پچھلوں کا نام کاٹا جائے گا، مقصد یہ ہے کہ آگے سلسلہ تیرے نام سے چلے گا۔ آپ نے تو وہ راستہ اختیار کیا، کہہ لیں کہ فراڈیے، مداری، دھوکہ باز، جال ساز کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب بڑے مرزا صاحب یعنی مرزا غلام احمد کے والد کشمیر میں ملازم تھے، تمہارے دادا کشمیر سے اپنے آدمی کو چند ماہ بعد خط اور روپیہ دے کر بھیجا کرتے۔ نقدی وغیرہ چاندی سونے کی صورت میں ایک گدڑی کی تہ کے اندر سلی ہوئی ہوتی تھی، جو وہ آدمی راستہ میں پہنے رکھتا اور قادیان پہنچ کر اتار کر اندر گھر بھیج دیتا۔ گھر والے کھول کر نقدی نکال لیتے تھے اور پھر گجری واپس کر دیتے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارے دادا کشمیر میں صوبہ تھے، یہ ایک مطلب جیسے وہ عہدہ ہوتا ہے نا، صوبے دار، صوبہ تھے۔ اس وقت حضرت خلیفہ مسیح ثانی بھی اوپر سے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ جس طرح انگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر اور کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کشمیر میں صوبے گورنر علاقہ ہوتے تھے۔ مطلب اس دور کا مطلب جو ایک ٹائٹل ہے، ان کا رینک ہے، اس کو مطلب جمعدار، صوبے دار، یہ وہ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہماری دادی صاحبہ یعنی مسیح موعود کی والدہ صاحبہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ وہ دادا صاحب کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ ان کو حضرت صاحب سے بہت محبت تھی، آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا جب آپ ان کا ذکر کرتے تو آپ کی آنکھیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرزا غلام احمد کے والد کشمیر میں ملازم تھے، مرزا صاحب سیالکوٹ میں ملازم تھے۔ اب ان کے پاس یہ سارا کچھ مطلب بقول ان کے کہ جو دیہات ان کے دادا کو یا ان کے دادا کو انگریز نے دیے ہوئے تھے، جس وجہ سے یہ رئیسان قادیان کہلاتے تھے، مطلب ان کا وجود اگر ایک ہی رہ گیا ہو، یہ قادیان، تو مطلب یہ کہ ان کو اپنے کھانے پینے کے لیے، یہ ان کو اپنے روزگار کے لیے ایسی آسانیاں نہیں تھیں کہ ان کو ان کی کسی زمینوں سے پیسہ آتا ہو، ان کو کوئی اور کسی ذریعے سے اپنے ان کو نوکری کرنی پڑتی تھی، باپ کو بھی مطلب مرزا غلام احمد کے والد کو بھی اور بیٹے مرزا غلام احمد کو بھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، لیکن فخر کس بات پہ ہے؟ فخر اس بات پر ہے کہ ہمارے داداؤں نے انگریز کو یہ دیا، اور انہی کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں، ایک جگہ پہ مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ نام اب تجھ سے چلے گا، تیرے پچھلوں کا نام کاٹا جائے گا، مقصد یہ ہے کہ آگے سلسلہ تیرے نام سے چلے گا۔ مرزا صاحب آپ تو تہیے دامہ ہیں، آپ تو خالی جیب ہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور نوکری بھی پوری نہیں کر سکے، اور اگر کسی امتحان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پٹواری کا ہو، وہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکے، اس میں بھی آپ فیل ہیں۔ آپ نے تو وہ راستہ اختیار کیا جو آج کل کے یہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ فراڈیے، مداری، دھوکہ باز، جال ساز کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، بالکل اس لحاظ سے آپ نے، اور اس کی سب سے بڑی جس کو آپ اپنی مطلب ایک ایسا کارنامہ بتاتے ہیں کہ ایک کتاب لکھنے کے پیسے آپ نے مانگے، آپ نے لیے، اور وعدہ کیا کہ میں اتنے لکھوں گا، 50 جز لکھوں گا، اور 5 لکھ کے تو آپ نے کہا جی اس میں فرق کیا ہے، ایک صفر کا ہے نا، تو میں نے 5 کو 50 سمجھ لیں۔ مطلب یہ طریقے آپ نے کیے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے۔ پھر آپ کا سارے نشان جتنے بھی ہیں، اگر حقیقت الوحی پڑھ لیں آپ، تو اس کے آخر میں جتنے نشان، آج 1 روپے آئے گا، آج مجھے فلان جگہ سے پیسے آئیں گے، مریدوں نے پیسے دیے اور آپ کا روزگار چلا۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، معذرت کے ساتھ وہ کہیں گے جی میں تھوڑا ادھر نکل گیا۔ آپ کی یہ آج نسل جس چیز کو کھا رہی ہے نا، وہ میرے جیسے لوگوں کے باپ داداؤں کی کمائی ہے، ان کے مال پہ آپ لوگوں کی نسل پڑ رہی ہے۔ یقین کریں کہ آپ اور آپ کی اولاد مرزا صاحب بیکاری ہے ہمارے در کی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ 1947 کی پارٹیشن
کہ پاکستان جا کر یہاں کی جائیدادوں کے کلیم داخل نہیں کرنے، یہاں سے میری مراد قادیان کے کلیم داخل نہیں کرنے. بیچارے سیدھے سادے ہمارے ماں باپ، انہوں نے کہا جی حضور کا حکم ہے، ہم نے واپس قادیان آنا ہے تو ہمارے جو گھر بار ہم نہیں دیتے. مگر اس خاندان نے یہ جو اپنے آپ کو نبی کا، رسول کا، امام مہدی کا خاندان اور اللہ کی جماعت اور اللہ کا بندہ مامور من اللہ ہونے کے مدعی ہیں، ان کمبختوں نے کیا کیا کہ وہی ہماری جائیداد کو اپنے نام پہ اپنے کلیم داخل کر لیے. اور آج جہاں یہ سارا کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سادہ لوگ قادیان کے جو اس وقت کے باسی تھے، جو ان کو مان چکے تھے، یہ سارا کچھ ان کا، یہ ان کی خیرات پہ یہ آج جتنے سفر کرتے، بڑے پڑھے لکھے بنتے، اپنا نام اتنا کر رہے ہیں، یہ وہ بیکاری ہیں جنہوں نے فراڈ سے، جھوٹ، دھوکہ دجل سے اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے کر، کذب بیانی سے کام لے کر ان کی جائیدادیں آپ نے نام کروا لی. بات یہاں سے چل رہی تھی، میں واپس آتا ہوں کہ مسیح موعود کے والد کشمیر میں ملازم تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری والدہ نے کہا کہ آج میرا دل کہتا ہے کہ کشمیر سے کچھ آئے گا، تو اسی دن کشمیر سے آدمی آ گیا. بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ ادھر والدہ صاحبہ نے یہ کہا اور ادھر دروازہ پر کسی نے دستک دی. دریافت کیا تو معلوم ہوا کشمیر سے آدمی آیا ہے. والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ تمہارے دادا کشمیر سے اپنے آدمی کو چند ماہ کے بعد خط اور روپیہ دے کر بھیجا کرتے تھے، نقدی وغیرہ، چاندی سونے کی صورت میں ایک گدڑی کی تہ کے اندر سلی ہوئی ہوتی تھی. اب میں یہاں ہمارے اکرم صاحب موجود ہیں. جی شیخ صاحب میں موجود ہوں. اچھا، آپ کے پاس اس کے جو ایک پیجز تھے، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سارا لکھا ہوا ہے اس میں کہ جب 1848 کی بغاوت ہوئی تھی، اپنی سرکار کا نمک لال رہا اور اس طرف سے لڑا، اور اس موقع پر اس کے بھائی غلام محی الدین نے بھی اچھی خدمات دی. جب بھائی مہاراج سنگھ اپنی فوج لیے دیوان مول راج کی امداد کے لیے ملتان کی طرف جا رہا تھا، تو غلام محی الدین اور دوسرے جاگیرداران لنگر خان ساہیوال اور صاحب خان ٹوانا نے مسلمانوں کو بھڑکایا اور مصر صاحب دیال کی فوج کے ساتھ باغیوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی. ان کو سوائے دریائے چناب کے کسی اور طرف بھاگنے کا راستہ تھا، چنانچہ 600 سے زیادہ آدمی ڈوب مر گئے. الحاق کے موقع پر اس خاندان کی جاگیر ضبط کی گئی، مگر 700 روپیہ کی ایک پینشن غلام مرتضی اور اس کے بھائیوں کو عطا کی گئی، اور قادیان اور اس کے گرد و نواح کے مواضعات پر ان کے حقوق مالکانہ رہے. یہ بات یہ قابل ذکر بات ہے کہ قادیان اور اس کے گرد و نواح کے مواضعات پر ان کے حقوق مالکانہ رہے، یعنی قادیان اور اس کے جو نواح میں جو گاؤں تھے وہاں پہ ان کے مالکانہ حقوق بھی تھے، اور اس کے علاوہ 700 روپے کی ایک پینشن بھی تھی. اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر ایک معمولی تنخواہ پہ سیالکوٹ کی کچہری میں مرزا صاحب کا ملازمت کرنا، یا بڑے مرزا صاحب کا کشمیر میں ایک معمولی تنخواہ پہ ملازمت کرنا، کیا یہ باتیں یہ ان سے میل کھاتی ہیں؟ اللہ بھلا کرے آپ کے اس سوال کا. آپ اس پہ تھوڑا سا مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار دس ون. لیٹ می سے فیو ورڈز اباؤٹ دس. دیکھیں دوستوں، میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی ویب سائٹ جو کہہ رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ایسے تھیں کہ انگریز نے یہ دیا مرزا صاحب اور اس کے خاندان کو، اور اس کو اکیلے مرزا غلام احمد یا ان کے باپ کو نہیں، مطلب اس پورے خاندان کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آبویسلی اس کے اندر ایک پورشن ہوگا جو مرزا صاحب کے والد کے حصے میں آیا. پھر جو زمین ہے، موضوع جو اتنے بھی ہیں گاؤں وغیرہ، ان میں بھی ان کا کوئی حصہ آیا. اب آگے چلتے ہیں کہ جو ان کے باپ کے حصے میں آیا، ان میں مرزا صاحب کا بھی اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ہے، بالکل ہے. کیا مرزا صاحب اتنے دیانتدار آدمی تھے؟ میری بات پہ غور کریے گا. کیا مرزا صاحب اتنے دیانتدار تھے اور ان کو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ تم اسلام کی خدمت کرو، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، تم یہ کتاب لکھو؟ تو اس کے لیے
انہوں نے جس طرح اپنی جان کہتے ہیں اپنا وقت جو ہے وقف کیا، کیا انہوں نے وہ اپنے پیسے کسی ایک گاؤں کو کوئی 1 ایکڑ زمین مربع زمین بیچ کے کتاب لکھنے کی زحمت گوارا کی، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ میں 10,000 یہ جو مطلب کہ جی اگر کوئی ایسا کرتے تو میں اس کو 10,000 دوں گا، مطلب یہ جوا بازی لگانی، یہ اس طرح کی شرطیں لگانا، زبانی کلامی، ان میں تو یہ شعر تھے، لیکن لوگوں سے کہا کہ جی آپ مجھے پیسے دو میں لکھوں، میں آپ لوگوں پہ احسان کروں مسلمانوں پہ، مطلب تمہارے پاس اگر پیسہ ہے، تم نے 10,000 کوئی اگر لکھے تو اس کی شرط کہ میں دوں گا میری جائیداد، تو میاں اس کو اس کتاب کے شائع کرنے میں کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ تم نے اپنے گھر کا جو ماہانہ خرچ ہے، جو بچوں کی ساری روزی ان کے لیے ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں کیا؟ لازمی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نوکری کرنی پڑی، تمہارا باپ بھی نوکری کرتا رہا، سوری میں تمہارا کہہ رہا ہوں جناب مرزا صاحب، آپ کے والد صاحب بھی نوکری کرتے رہے، اور اپنی بیگم کو یہ جو فرماتی ہیں کہ کس طرح پیسے آدمی آتا تھا اور کس طرح وہ گدڑی کے اندر سلے ہوئے پیسے، چاہے وہ سونے کی یا چاندی کی شکل میں یا کسی شکل میں بھی آتے تھے۔ حالات تو آپ کے یہ، صورتحال یہ، اب آفرین ہیں ان احمدی لوگوں پہ، جس میں مطلب میرے اپنے عزیز و اقارب اور میرے ماں باپ بھی شامل ہیں، کہ مطلب کیا تھے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے ایک لمحے کے لیے، چلے میں کسی اور کی بات کہ کوئی قادیان سے دور رہتا تھا تو اس کو تو مرزا صاحب نہیں، لیکن میں اپنے خاندان والوں سے پوچھتا ہوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے آپ کی تو ناک کے نیچے مرزا غلام احمد رہتے تھے، آپ لوگوں کے نہیں آیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہیں کیا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا تو ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا، لیکن آپ لوگوں کے ذہنوں پہ اور آنکھوں پہ جو عقیدت کی اینک لگی ہوئی تھی، جو پٹی بندھی ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا کہ آپ لوگ ان پڑھ تھے، آپ لوگ جو تھے بہت ہی سادہ لوگ تھے، آپ لوگوں کے اندر اتنی تعلیم نہیں تھی، آپ ہیئر اینڈ سے کو سب کچھ سمجھتے تھے، سنی سنائی بات کو آپ یہ جانتے تھے کہ جی بہت اچھا، جی ہمیں جی فلاں چیز مل گئی، جی فلاں ہم نے سن لیا، اللہ رسول کا نام آ گیا، بات ختم، آنکھیں بند۔ مطلب جہاں پہ کسی شخص نے اللہ کا نام لے کے بات کی، اللہ کے رسول کا نام لے کے بات کی، آپ نے کہا جی اب عقل کا تو کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میری آیات پہ بھی اندھوں بہروں کی طرح نہ گرو، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ میری آیات پہ بھی اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتا، اور آپ نے تو انتہا کر دی، آپ نے سب کچھ اپنا لٹا کے ان کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔